صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی۔ جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کا باپ باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام۔ آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے۔ صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو، میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک، اتنی کالی شکل و صورت ایسی، کہتا ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے۔ اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے۔ بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں، کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب، مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی، وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے
سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی. آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں. کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کا نکاح دیکھیے آپ تصور کریں گے ایسا نکاح؟ ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا، کوئی نہیں تھا، چچا کوئی نہیں تھا. اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں، میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے. وہ آئی، اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تصور کیجیے آپ، دیکھیے ادھر. اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی. اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم کیسے آئی ہو؟ کہتی ہے انی احب لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش رہے. اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں. صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. کرنا ہو تو کریے، نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے. آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، میری کافی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی، اب میں شادی نہیں کر سکتا. تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے. وہیں بیٹھے. تصور دیکھیے، پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی، آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تو پھر میرے ساتھ کرا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو، اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے. تو وہ کیا کہتی ہے، آئی تو تھی آپ کے لیے لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے تو گھر بسانا ہے، اس کے ساتھ ہی میں کر لوں. آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں، لڑکے کو کیا دیں گے، کپڑا کتنا دیں گے، سونا کتنا ملے گا، ساڑی کتنی ملے گی، چادر کتنی ملے گی. آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا، عورت سے نہیں کیا. عقل مند لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے، تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے. سب سے پہلا سوال صحابی سے، وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے. تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیئن، جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا. کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہو، شادی کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے، پہلے گھر تو بنوا لو، پہلے کاروبار تو کر لو، پہلے کوئی بزنس تو کر لو، پہلے نوکری تو لگ، بعد میں شادی کریں گے، آ گئی تو کھلائیں گے کیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے، کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے. کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں. گیا گھر، اپنی ماں سے اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے، سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے. کیوں؟
کا شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا کہتا کچھ نہیں ملا، آیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا، ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا، حدیث کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی آج 2 روپے میں ہمارے بیلے میں مل جائے گی، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، جاؤ۔ وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے، بہنوں سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، ماں سے پوچھا، سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، یعنی 5 روپے، اس زمانے میں 5 روپے، اس زمانے میں تو کچھ اور، اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں، نہیں ہے، مایوس ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے، تمہارے گھر میں کچھ نہیں، وہ چلے نکاح کرنے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، پھر مہر کیا دو؟ کہتا ایک چیز ہے، یاد آیا۔ اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ کہا کیا ہے؟ بولو بولو جلدی بولو، کیا ہے؟ کہتا عندی ازارن، ایک لنگی ہے میرے پاس، تہبند لنگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ۔ کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر پہ دے دو لنگی۔ کہا اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں، وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں، تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا ہاں آدھی دے دوں گا، اس کو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی، اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا۔ ارے دینا تو پوری دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی۔ نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو میرا، پوری نہیں دے سکتا۔ اتنا بھی نہیں، اور نکاح تصور کیجیے آپ، ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان، بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے، اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں، آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، بولا پوری نہیں دے سکتی۔ مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا، کیا کروں گا یہاں؟ بڑی مشکل سے سوچا تھا کہ آئیے پریشان اس سے شادی ہو جائے گی، جب مہر میں اٹک گیا میں تو۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو، بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں، چادر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، پورے گھر کا سرمایہ میں ایک لنگی ہے، وہ بھی پرانی، اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، ان سب چیزوں سے وہ دور تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے،
بتاؤ. جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے, سورہ حشر یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے, سورہ حاقہ یاد ہے, سورہ جمعہ یاد ہے, سورہ منافقون یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے. آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے. فرمایا ہاں. کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہاں. کیا تم یہ صورتیں اپنی اب ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہا ہاں. اس میں کیا بڑی بات ہے, جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا. آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی, تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے, سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, انگوٹھی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, ساڑی نہیں ہے, زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے, لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے. کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے, یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں, یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے, تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی اے اللہ کے نبی بس کیجئے, بس کیجئے. جس عورت کی نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں, قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے. اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے, ماں نہیں تھی, چچا نہیں, بھائی نہیں, کوئی نہیں تھا, تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی و سرپرست بن گئے. جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے, نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے, اس کے سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے. نہ باراتیوں کا پتہ تھا, نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے, نہ ہلدی ملی گئی ہے, نہ اوبٹنا ملا گیا ہے, نہ لڑکی والے لڑکے دیکھنے آئے ہیں, نہ لڑکے والے لڑکی دیکھنے, نہ چوروں کا پتہ, نہ ڈاکوؤں کا پتہ, نہ جہیز کا پتہ. میرے پیارے ساتھیوں, اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے. یہ سادہ والی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے. بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال. پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کتنا خرچ کیا تھا, دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال. میرے بھائیوں, اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں, ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے, ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے. میرے بھائیوں, شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے. نکاح آسان کرو, نکاح آسان کرو. یہ آسان شادیاں تھی. ہیرو ہونڈا, یاما, اور آج کل کون کون سی چلنے لگی, اپاچے. ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے, اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں. یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں, مانگ رہے ہیں, اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا دماغ, شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں. اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا, پھر بھی شرم نہیں آ رہی. کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک بھی ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ مولانا جرجیز بھگو بھگو کے مار رہے, کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اب ہاں یار, ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے, کس شادی میں ملی, شادی میں. فخر سے کہہ رہا ہے, ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے, یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے؟ صحیح جملہ یہ ہے, یہ بولنا چاہیے تھا. سچ بولنے میں شرم آتی ہے, سچائی کڑوی ہوتی ہے نا. یہ بولو, سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے.
آپ ہنسیے مت، کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں. ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے، وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں. ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں، جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں. تحفے میں ملی، کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں؟ لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے. بس آپ تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے، پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا. پھر نام بدل دینے سے میں نے پہلے کا حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا. رشوت کا نام تحفہ رکھ دو، رشوت ہی رہے گی، تحفہ نہیں ہو جائے گا. شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی، وہ شراب ہی رہے گی. یاد رکھیے گا، حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں، حیثیتیں. ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا، اس بات پر غور کرنا پڑے گا. اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں، شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو. آسانیاں یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئیں، کتنی لڑکیاں بیچی گئیں، کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے، ان داستانوں کو بھی پڑھیے، داستانوں کو بھی پڑھیے اور سنیے. تو اب آئیے تیسری آیت کی طرف. 2 آیتیں میں نے پڑھی، پہلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور دوسری یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ. ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی بیٹی اور آدم مٹی سے بنے تھے. تم سب مٹی کی اولاد ہو، مٹی کے ہو. اور کیجئے، اس جملے نے سب کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے. تم بادشاہ ہو پھر بھی مٹی سے، ہم فقیر ہیں پھر بھی مٹی سے. ہماری اور تمہاری پیدائش میں فرق نہیں ہے. تم بھی مٹی سے بنے ہو، ہم بھی مٹی سے. تم بادشاہ ہو، ہم فقیر ہیں، لیکن تمہارا باپ بھی آدم اور ہمارا باپ بھی آدم، تمہاری ماں بھی حوا اور ہماری ماں بھی حوا. اس جملے نے بادشاہ کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور ایک غریب کو ہمت دی کہ ہم بھی بادشاہ کے مقابلے میں اس کے بھائی ہیں. میرے بھائیوں، فقیر کو، غریب کو بادشاہ کے مقابلے میں لانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو یہی جملہ کلکم من آدم وآدم من تراب. تم سب آدم کے بیٹے، تم سب کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو. وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو. میرے بھائیوں، اس جملے نے فقیر کو بادشاہ کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں فقیر سے افضل نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے. مولوی جرجیس جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا، اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی، ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں. لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا. نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے. اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی. مولوی جرجیس کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے. شریعت مولوی جرجیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اپنے اپنے گھروں میں تم بڑے بن سکتے ہو، بنو. میرے گھر میں آنا ہے تو برابر کی حیثیت سے آنا ہے. بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں بیٹھنا ہے. اگر فقیر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں وہ بیٹھے گا، اور بادشاہ بعد میں آیا ہے تو پچھلی صف میں وہ رہے گا. بادشاہ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری، کسی رکشہ چلانے والے محنت اور مزدور کو اگلی صف سے اٹھا کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے. یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی نہیں دیا، سعودیہ کے حکمراں سلمان کو بھی نہیں دیا ہے. میرے بھائیوں، کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جائے تو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کو ہٹا کر وہ آگے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق سعودیہ کے بادشاہ تک کو نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم بڑے بن سکتے ہو. یہ اسٹیج نہیں ہے جہاں مولوی جرجیس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے. یہ میرا گھر ہے،
میرے گھر میں آؤ گے تو برابر کی حیثیت سے آؤ گے، اور جب نماز پڑھو گے تو اپنے بغل سے کسی مزدور کو ہٹا نہیں سکتے۔ صاف رکشہ چلانے والا میرے بغل میں، کہ ہٹ چل تو ادھر جا، کہ بھائی ادھر آؤ، تم اچھا بزنس کرتے ہو، تیرے کپڑے پرانے، ادھر چل، آپ نہیں ہٹا سکتے ہو، نہیں، تمہیں اسی کے بغل میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر کہے گا امام، اور تمہیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، تمہیں رکوع میں جانا، اس کو بھی رکوع میں جانا ہے، سجدے میں بھی تمہیں اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے۔ یہیں پر وہ منظر نظر آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی پوتر شکشا ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو، تو ڈاکٹر امبیڈکر چونکہ ہریجن تھے، نیچی ذاتی کے تھے، شودر تھے، ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آئی، انہوں نے ہندو دھرم کو طلاق دے دیا، اسلام قبول کر لیا۔ مہاتما گاندھی نے بہکا دیا، گاندھی جی بولے کہ کون سا اسلام، حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ بریلوی بنو گے، شیعہ بنو گے، قادیانی بنو گے، چکلالوی بنو گے، مرزائی بنو گے، کیا بنو گے، 72 فرقے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، اب ان کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلام بھی چھوڑا، پھر بدھ دھرم قبول کر لیا اور بدھسٹ بن گئے۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے، یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے، مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے، یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے۔ فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے ہم بعد میں پڑھیں گے، اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی، نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں، تم بھی آؤ یہ بھی آئے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز وہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا، آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے امیر المومنین آپ۔ حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال، اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے
ہمارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہر اوس ابن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سی اسپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے، اوس ابن صامت نے، اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا، اب اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو، یہ قانون تھا پہلے۔ خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی، لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے، کمان سے تیر نکل چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہیں، سنیے ذرا غور سے سنیے، خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہیں، مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، سامنے خولہ کھڑی ہے، اندر آؤ، اندر لے گئے، کیا ہوا پوری بات بتائی۔ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اے خولہ جاؤ، اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو، اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، طلاق نہیں دیے میں کیسے ان کو چھوڑوں، صرف ماں ہی تو کہہ دیا تو کوئی راستہ تو نکالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو؟ جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے، چلو یہ دروازہ کھلا ہے میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ، آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماہی کی طرح حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول نے خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، جاؤ، نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ خولہ باہر نکلی، لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں، نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہیں، ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں، ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولہ بنت ثعلبہ کے، اور کیا کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا، رب کا دروازہ تو کھلا ہے، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ مسجد کے اندر جاتی ہے، کنویں سے پانی کھینچتی ہے، وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا اے اللہ
نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ الہ العالمین میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے۔ بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے۔ اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے۔ میں تیری چوکھٹ پہ سر رکھتی ہوں، پیشانی رکھتی ہوں، ماتھا رکھتی ہوں۔ اے اللہ میری فریاد سن لے۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن گواہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے رو رہی ہے۔ آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنے والوں، آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ رب کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت آئی، اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا۔ جبرائیل آئے، کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی، لیکن راستہ نکال دیا۔ وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے۔ جس کو ماں کہہ دیا، بہت سے لوگ کہہ دیتے نا آج کے بعد